رہنمایان قوم، بولو کیا ہیں؟ رہنمایان قوم۔ آپ نے قوم کو اور امت کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ رہنمائی کرنی ہے۔ رہنمائی کرنی، رہنمائی نہیں، رہنمائی۔ رہنمائی کرنی ہے۔ اگر آپ کی اپنی ہی رہنمائی نہیں ہوگی تو آپ قوم کی رہنمائی کیا کریں گے؟ آپ نے کرنا ہے قوم کو سیدھا، اور آپ اس وقت بھی سیدھے نہیں ہیں۔ اگر آپ خود ہی سیدھے نہیں ہیں تو آپ نے قوم کو کیا سیدھا کرنا؟ جس طرح میں نے غالباً رات کو کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بھی کہا تھا انقلاب آپ میں ہونا چاہیے۔ کس میں ہونا چاہیے؟ آپ میں۔ اور جب آپ میں انقلاب آئے گا تو پھر آپ زمانے میں انقلاب لائیں گے۔ کس میں؟ زمانے میں۔ زمانے میں۔ پہلے اپنی خودی میں انقلاب پیدا کر، پہلے اپنے من میں انقلاب پیدا کر، پہلے اپنے آپ میں انقلاب پیدا کر۔ جب تو اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرے گا تو تیرے اس انقلاب کی برکت سے زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ کس میں؟ زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ تو خود کو ابھی سیکھیں ان چیزوں کو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہماری اداؤں سے بھی سیکھیں گے، ہمارے لفظوں سے بھی سیکھیں گے، ہماری ایکٹیویٹیز سے بھی سیکھیں گے، تو آپ کو ہر شے سیکھنے کو ملے گی۔ نہ صرف یہ کہ آپ خطابت سیکھیں گے بلکہ یہ کورس ہمارا ہمہ جہت ہوگا، ہمہ جہت ہوگا۔ کافی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی، مختلف علوم بھی، فنون بھی، اور مختلف قسم کے زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور ڈھنگ، طور اور اطوار اور عادات، افعال بھی، اور آپ کو کردار کی بالیدگی بھی میسر آئے گی۔ کیا آئے گی میسر؟ بالیدگی۔ بالیدگی۔ میرا تو جی چاہتا ہے میں لفظ نکال کے نا لقمے بنا بنا کے آپ کے منہ میں ڈالوں۔ سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی گلناز؟ میرے پہلے اپنی ٹوپی سیدھی کر، بال چھپا اپنے، نہ یوں دکھا اپنی زلفیں آگے سے۔ تو ماں قبل میں کیا بات ہو رہی تھی؟ بالیدگی، تازگی۔ ماں قبل میں کیا بات ہو رہی تھی؟ نہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ جب کلاس ہو تو اس میں یہ والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کسی چلے جائیں۔ ایک تو آپ لیٹ آئے ہیں، 10:30 پہ آنا تھا، 10:30 بجے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا نا اہتمام فرماتے ہوتے ہیں۔ تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، کلاس کے دوران اونچی آواز سے آپ نے نہیں بولنا۔ سلام۔ ہم خطابت کی تعریف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطابت کی تعریف۔ ہم نے کہا تھا ما فی الضمیر، اور ما فی الضمیر سے مراد تھا ما فی القلب، ما فی الدل، ما فی الصدر، ما فی السینہ، اور ما فی الذہن، ما فی الدماغ، اور ما فی السر، ٹھیک ہے؟ یہ سب پہلے اس میں کچھ ہونا چاہیے، آپ کے برتن میں کچھ ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، میرے پاس کچھ ہے تبھی تو یہاں بیٹھا ہوں نا دینے کے لیے۔ کچھ ہوتا ہی نہ بیٹھتا، نہ کوئی بیٹھنے دیتا، نہ بیٹھتا نہ کوئی بیٹھنے دیتا۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے، آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس کچھ ہے، اور اگلا سٹیپ پھر کیا ہے کہ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ زبان کے اعجاز کے ساتھ۔ ایک رانا اعجاز ہے فیصلہ آباد والا، اس کے ساتھ نہیں میں کہہ رہا، اکیلے اعجاز کے ساتھ، زبان کے اعجاز کے ساتھ، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف۔ کس کی طرف؟ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ کیا کرنا؟ منتقل کرنا۔ اسے خطابت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خطابت۔ ما فی الضمیر کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، اب اگلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ما فی الضمیر، زبان کے، کس کے؟ زبان کے اعجاز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اعجاز۔ ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے زبان کا اعجاز۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ زبان کا اعجاز۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ یہ فرق میں نے تھوڑا کم بتا دیا۔ ان میں فرش اور عرش کا فرق ہے۔
کس کس کا فرق ہے؟ فرش اور عرش کا فرق ہے. ہاں واہ بھی ساتھ کہا کرتے ہیں. کس کس کا فرق ہے؟ فرش اور عرش کا. عرش کا فرق ہے. کس میں؟ زبان میں اور زبان کے اعجاز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں زبان کیا ہوتی ہے اور زبان کا اعجاز کیا ہوتا ہے. یہ جو متکلم ہوتے ہیں، گفتگو کلام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ممبر پر، اسٹیج پہ، جلسے میں، پروگرام میں، محفل میں، ریلی میں، دھرنے میں، جلسے میں، جلوس میں، تو ان کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. نمبر ایک ہوتے ہیں عالم تو ہیں مگر غیر خطیب. عالم تو ہیں مگر غیر خطیب. نمبر دو ہوتے ہیں کہ عالم بھی ہوتے ہیں اور خطیب بھی ہوتے ہیں. عالم بھی ہوتے ہیں ساتھ میں خطیب بھی ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے اس دونوں کو پیش کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا زبان کیا ہوتی ہے اور زبان کا اعجاز کیا ہوتا ہے. معجز کلام. ایک عالم آتا ہے. کون آتا ہے؟ عالم. غیر خطیب. خطیب نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ غیر خطیب. وہ کہتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ نمبر 21 ہے. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. عالم بات کر رہا ہے لیکن خطیب نہیں ہے، غیر خطیب. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا. کس نے کہا؟ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جا. گل ٹھیک کی تھی کہ غلط کی تھی؟ جی ٹھیک کی تھی، لیکن اس صرف زبان انہیں استعمال کی تھی یا زبان دا اعجاز استعمال نہیں کیتا. ہوں آ رہا وقت. کون آ رہا؟ یعنی کہ آپ اور آپ بھی، باقی آپ تو پھر ہیں ہی. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا؟ غیر خطیب. عالم خطیب، غیر خطیب. اب کیا ہے؟ خطیب. اب کیا ہے؟ خطیب. آپ نے ذرا ترازو تول لے کر نا تولنا ہے دونوں کی گفتگو کو. اور جب یہ گفتگو میں کروں گا اب خطیب والی، آپ کا دل دماغ، کہتے نا کہ زمین کے ساتھ آسمان بولا علی مولا علی مولا. تو جب میں گفتگو کروں تو پھر آپ کی ہر شے بولنی چاہیے دونوں کے اندر تمیز اور امتیاز کے نقطہ کو نظر میں رکھتے ہوئے. پہلی بات تھی غیر خطیب کی. وہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. دوسرا، اب آ رہا ہے خطیب. اب آ رہا زبان کا اعجاز. وہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں اے آگ، اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آیت وہی، واقعہ وہی، ترجمہ تفسیر بھی وہی، لیکن الفاظ کی ندرت، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب اتنا پرفیکٹ، اتنا بہتر، اتنا شائستہ، اتنا شستہ، اتنی اس میں ندرت، اتنی اس میں قدرت، اتنی اس میں خوبصورتی، اتنی اس میں رعنائی. ما قبل والی جب گفتگو کی تھی گفتگو صحیح تھی لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہ تھا. مجمع ساکت رہا، خاموش رہا، چپ رہا. لیکن جب ایک خطیب بولا، اس نے موتی رولے اور اس نے اپنی گفتگو لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کی، تو پھر ایک ایک لفظ جیسے جیسے بڑھتا گیا، چہروں پر مسکراہٹ کا سیلاب آتا گیا. اختتام کو پہنچا تو آپ نے کہا واہ 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 واہ. اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار. یہ ہے زبان کا اعجاز، یہ ہے زبان کا. دوسری مثال بھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ مزید مترشح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مترشح، اور واضح ہو جائے زبان کے اعجاز کے الفاظ میں جو پنہا کائنات ہے، سربستہ راز ہیں، وہ آپ کے اوپر کیا ہو جائیں؟ مترشح ہو جائیں. بولو کیا ہو جائیں؟ مترشح ہو جائیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. عالم مگر غیر خطیب،
خطیب نہیں، فقط زبان رکھتا ہے، اعجاز نہیں، زبان رکھتا ہے لیکن معجز کلام نہیں، زبان رکھتا ہے مگر زبان میں ندرت اور قدرت نہیں۔ وہ جب آ کر اسی آیات مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کرے گا تو وہ یوں کہے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ یہ گفتگو کس کی ہے؟ غیر خطیب۔ اب آ رہے ہیں خطیب صاحب، پہلے تھے غیر خطیب، اب کون آ رہے ہیں؟ خطیب صاحب۔ یعنی کہ آپ، ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں، اور سمجھتی ہے کیوں شرماتی ہے، میں نے کون سا کہا بھی، ٹھیک ہے۔ تو خطیب صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ میں نے عرض کیا میرے مولا آپ اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا یہاں پر آب زمزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر صفا اور مروہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر رکن یمانی ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ملتزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر بیت اللہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر اسماعیل کی قربانی ہونے کے لیے باپ اور بیٹا تیار ہوئے تھے اس وجہ سے؟ کیا اس کو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا اس وجہ سے؟ اللہ فرماتے لا شروع میں آتا نا لا، ارے نہیں، یہ سارے احتمالات میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیے۔ میں نے جب احتمالات عرض کیے، پروردگار فرماتے لا نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے لا نہیں، مقام ملتزم کی وجہ سے لا نہیں، ہاجرہ کی وجہ سے لا نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے لا نہیں۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی۔ مولا کیوں اٹھاتا ہے؟ میرے احتمالات کی تو نے نفی کر دی کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ اگر اس بنا پر کھانی ہوتی مقام ابراہیم اب کا تو نہیں ہے، یہ تو کب کا ہے، اب کا تو نہیں ہے، یہ تو کب کا ہے۔ اس وقت سے اس کی قسم اٹھاتا، اس وقت سے آج تک قسم نہیں اٹھائی، آج اٹھا رہا ہوں۔ پتہ چلا مقام ابراہیم وجہ نہیں، وجہ کوئی اور ہے۔ کیا آپ بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھاتے؟ فرمایا نہیں، بیت اللہ کون سا اب کا ہے، بیت اللہ تو کب کا ہے۔ قسم اٹھانی ہوتی اس وجہ سے، اس شہر مکہ کی، تو تب کی اٹھا چکا ہوتا۔ اس وجہ سے نہیں میں قسم اٹھا رہا کہ یہاں پر بیت اللہ ہے اور ساری کی ساری چیزیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو جاننا چاہے، پہچاننا چاہے، معرفت حاصل کرنا چاہے، علم اور نالج حاصل کرنا چاہے، ریزن اور وجہ جاننا چاہے کہ رب اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، فرمایا 7 والی آیت میں نے جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکہ المکرمہ کی قسم اس بنا پر اٹھاتا ہوں کہ گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ اب دیکھیں اس گفتگو میں اس خطیب نے اپنی گفتگو کو پھیلایا بھی ہے، اپنی گفتگو کو پھیلایا بھی ہے۔ کیسے پھیلایا اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں کر کر کے کہ کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے، کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے، کیا اس وجہ سے اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کیا اس وجہ سے، کیا اس وجہ سے، یہ کیا گفتگو کو پھیلایا جا رہا۔ اب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اے اللہ تو بیت اللہ کی وجہ سے قسم اٹھاتا ہے، نہیں، آگے چل جاتے نا، بیت اللہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، ہاجرہ، ابراہیم، رکن یمانی، مقام ملتزم، حتیم، فلاں فلاں، یہ آپ پر ڈیپینڈڈ ہے آپ اپنی گفتگو کو کتنا پھیلانا چاہتے ہیں، وقت کے اعتبار سے یا اسی طور پر مجمع کے ذوق کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نتیجہ بیان کرتے ہیں جس کو کہا کہ گلیاں مکے کی تھی، گلیاں تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی، تو یہ ہے زبان کا اعجاز۔ یہ کیا ہے؟ زبان کا اعجاز۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ خطیب کہتا گلیاں مکے کی تھیں، پیر محمد مصطفیٰ کے تھے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، پیر
گلیاں مکے کی تھیں، قدم محمد مصطفیٰ کے تھے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ یہ ہے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، الفاظ کی سجا بندی، الفاظ کی قافیہ بندی، الفاظ کو بالکل پرفیکٹ جگہ پر رکھنا، یہ ہے اس کے وزن کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرنا، کہ جب آپ اپنے منہ سے لفظ ادا کریں تو ان لفظوں کے اندر خوبصورتی اور سجا بندی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ سنے تو وہ لب کھولے بنا رہ سکے ہی نہ، سبحان اللہ کہے بغیر رہ سکے ہی نہ، ہاتھ بلند کیے بغیر رہ سکے ہی نہ، واہ واہ کہے بغیر رہ سکے نہ۔ اس کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف الفاظ کے چناؤ پر بھی نہیں، ساتھ میں آپ کو اپنا لہجہ بھی عام روٹین سے ہٹ کر بہتر بنانا ہوگا۔ لہجے پر اور الفاظ پر ہم ایک الگ سی نشست میں مستقل ٹاپک بنا کر گفتگو کریں گے، یہ چونکہ اس کے ساتھ بات آگے تو اس لیے تھوڑی سی میں آپ کو ہوا لگوا دیتا ہوں لہجے کی۔ یہ جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا، جہاں پر خطیب اپنا سانس توڑتا ہے، اپنی رفتار کو ختم کرتا ہے، اپنی آواز کو بند کرتا ہے، اور مجمع سے پھر نعرہ تکبیر یا سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ جو مقام ہوتا ہے نا، مقام، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو سنگم ہے، سنگم کیا؟ سنگم، ایک تو سنگم ہے نا، سنگم فلم دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، میں نے نہ دیکھی ہے نہ دیکھتا ہوں، وہ بچے موبائل لے کے نا، بتیجے شتیجے وہ اکثر لگائے ہوتے ہیں، یا بچے آپ نے بازاروں میں دیکھے ہوں گے، وہ منہ سے الفاظ ادا کرتے نا، سنگم سنگم، تو پھر بندہ پوچھتا بھی یہ سنگم سنگم کیا؟ وہ بتاتے ہیں فلم میں کوئی ڈان تھا، کوئی ہیرو تھا۔ تو اس سے میں نے آپ کو کہہ دیا، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمیں بچپن سے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، ان بری چیزوں کی۔ تو سنگم، سنگم کہتے ہیں دو ملنے کی جگہیں۔ مثال کے طور پر میں ادھر ہوں اور آپ ادھر ہیں، میں ادھر سے تھوڑا قریب ہوتا ہوں، آپ قریب ہوتے ہیں، اور ہم بغل گیر ہو جاتے ہیں، جب ڈال لیتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ سنگم۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ کیا بن جائے گی؟ سنگم بن جائے گی، دو چیزوں کے ملاپ کی جگہ، دو چیزوں کے ملنے کی جگہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگم۔ سنگم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جہاں پر مجمع سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور واہ واہ کہتا ہے، اور ادھر سے خطیب اپنی بات کو ختم کرتا ہے، یہ جو سنگم ہے نا، سنگم، اس کو کہتے ہیں نقطہ عروج۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن نقطہ نہیں ہے، موٹے قاف کے ساتھ نہیں ہے، باریک کاف کے ساتھ ہے۔ کس کاف کے ساتھ؟ باریک، بریک نہیں، باریک۔ لفظ آپ ایسے بولیں کہ سامعین تو سامعین رہے، لفظوں کو بھی مزہ آئے، اس کو مزہ آئے، لفظوں کو بھی مزہ آئے۔ جب آپ کہتے ہیں نا بریک، یقین جانے وہ اور بریک ہو جاتا ہے وہ اور باریک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہنا ہے باریک، کیا کہنا ہے؟ باریک۔ ایک ہے آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز نا، آپ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ جو ادائیگی ہے یہ بھی غیر محسوس، یہ بھی نہیں کہ آواز آ رہی ہے، نہیں، اتنی اس میں شائستگی پائی جائے کہ وہ جو لفظ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یوں پڑھا جائے، مجھے یوں ادا کیا جائے، اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے، اور کسی کو معلوم بھی نہ پڑے کہ یہ اس کو یوں کر کے پڑھ رہا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی۔ ایک ہے آواز آ رہی ہے، غلط، ایک ہے آواز آ رہی ہے، غلط، ایک ہے آواز، آواز، ایک ہے آواز آ رہی ہے، ہلکا سا اس کو، اس کی جو ڈیمانڈ ہے لفظ کی مجھے یوں پڑھا جائے، اس کو پورا کرنا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ سنگم کی میلاب، اس کو کہتے ہیں نقطہ عروج۔ کیا کہتے ہیں؟ نقطہ عروج۔ نقطہ عروج یعنی باریک کاف کے ساتھ، جہاں پر آپ کا پوائنٹ، آپ کا نقطہ، آپ کی بات کمال کو پہنچ جاتی۔ کس کو پہنچ جاتی؟ کمال کو پہنچ جاتی ہے، وہاں پر دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، 100 چیزوں کا نہیں، صرف دو چیزوں۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ نمبر 1 الفاظ کا چناؤ، نمبر 2 لہجے کا بدلاؤ،
نمبر 1 الفاظ کا چناؤ. نان تنگ تو نہیں کر رہے, نہیں. پیچو خم کھا رہے ہو, اس کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کر رہے نا, آپ کو تو نہیں, آپ کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, کوئی شے آپ کو تنگ کر رہی ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, آگاہ کر سکتے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا بدلاؤ. لہجے کا بدلاؤ, یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. کب؟ اختتام پر, نقطہ عروج پر. کس پر؟ عروج پر. ہاں, نقطہ عروج. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں, نقطہ عروج لکھیں اور اس کے نیچے یوں کر کے 2 لائنیں لگا کر لکھیں الفاظ کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. جب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا تو نقطہ عروج کمال کو پہنچ جاتا ہے. نقطہ عروج اپنے قد کاٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے تصویر بن کر آ جاتا ہے, اپنی کمالیت کو پہنچ جاتا ہے. کمالیت نہیں پہنچ جاتا, کمالیت کو پہنچ جاتا ہے. کون؟ نقطہ عروج. کون سی چیزیں 2 شرطیں ہیں اس کی؟ الفاظ کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. یہ چیزیں, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی, گلیاں مکے کی تھیں, تلیاں محمد, یہ ہے الفاظ کا چناؤ. جس طرح میں نے پہلے مثال دی, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گلیاں مکے کی تھیں, پیر, بات تو وہی ہے نا, تلیاں, پیر, قدم. لیکن آپ نے بولو 3 الفاظ تھے, قدم, پیر, تلیاں, ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ تلیاں. الفاظ کا چناؤ. کیوں؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں گلیاں, ادھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلیاں. تو گلیوں کے وزن پر پیر ہے, قدم ہے, کیا ہے؟ تلیاں. ایک تو آپ نے یہ انتخاب کر لیا. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ لہجے کا چناؤ, لہجے کا بدلاؤ. لہجے کا بدلاؤ کس طرح؟ پہلے آپ ایسے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں, میرے خیال دیکھ رہے ہوں گے ایسے. لیکن جب آپ نے نقطہ عروج بیان کرنا ہے نا, آپ نے یوں آتے آتے نا ایسے ہو جانا ہے. کیسے ہو جانا ہے؟ یوں آتے آتے ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی خطیبوں کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہلکا سا منہ پیچھے ہوتا ہے مائک کے, کرتے کرتے جب بالکل ٹھا کرنی ہوتی ہے نا نقطہ عروج, جہاں پر آ کر وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مزید آگے ہو جاتے ہیں اور اپنا لہجہ بدل لیتے ہیں. یعنی جو پہلے آپ اس ردم میں چل رہے تھے, اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, اسے عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں, سید الانبیاء, سید الآخرین, سرور کونین, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. چیک کیا آپ نے؟ پہلے لہجہ یوں اسٹیٹ سیدھا چل رہا ہے. جب آپ بالکل اینڈ پر جاتے, نقطہ عروج, جہاں پر آپ نے اپنی بات کو روکنا ہے اور مجمع سے داد وصول کرنی. کیا وصول کرنی؟ داد وصول کرنی. اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے, اپنا لہجہ بدل لیتا ہے. پہلے امام الانبیاء کہتے ہیں, سید الانبیاء کہتے ہیں, سید الآخرین کہتے ہیں, سرور کونین کہتے ہیں, محبوب خدا کہتے ہیں, احمد مصطفیٰ کہتے ہیں, ارے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. چیک کیا؟ اس جہاں پر کس شے کا بدلاؤ ہے؟ لہجے کا بدلاؤ ہے. کس شے کا بدلاؤ ہے؟ لہجے کا ہے. اس وجہ سے قسم نہیں کھائی کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے, اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر صفا اور مروہ ہے, اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر مقام ملتزم ہے, اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر حتیم ہے, اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے, اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر ہاجرہ آئی تھی. قسم بیت اللہ مکہ المکرمہ کی اس بنا پر اٹھائی ہے کہ گلیاں مکے کی تھیں, تلیاں محمد مصطفیٰ کی. چیک کیا؟ پیچھے ایک ردم میں چلتا آ رہا ہے. لیکن جیسے نقطہ عروج بیان کیا, گلیاں مکے کی تھیں, تلیاں محمد مصطفیٰ, گلیاں محمد, بدلا لہجہ کہ نہیں بدلا؟ تو یہ 2 چیزیں جب آپ کے نقطہ عروج پر پائی جائیں گی. بس اوقات ہم کہتے ہیں یار میں ایڈی سونی گل کی تھی, ایڈا عظیم نقطہ بیان کیا, مجموعہ سست ہے گا. اس میں قصور مجمع کا نہیں ہوتا. میں لفظ بولا تے حقیقت مبنی ہوئے گا جدوں تسی کسے نو ہا, واو, شین, یا, الف, را تے یا نہیں نہ دینی تے انہوں اے ہونی نہیں ہے گی. کی نہیں ہونی؟ ہا, واو, شین, یا, الف, را تے یا.
گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہوشیار ہاں جدو تسی کسی نوں دینی نہیں نا انہوں آنی نہیں. یہ مجمع دی ہا واو شین جا الف را یا وا آڑی میں تن دسی نا این کر کے آئی. اس میں اشارے بھی ہیں لہجے کا بدلاؤ بھی ہے. اس سے کیا آتی ہے مجمع؟ ہوشیاری. تو جدو تسی دینی نہیں پاویں تاڈوں آپ تسی ہائی لیول دا اور یعنی کہ ذوق تاڑی وچ پایا جاوے چیز پائی جاوے لیکن جدو تسی مجمع نے نا دینی آہی والی ہا واو شین یا الف را یا تو مجمع نے آنی نہیں. پھر تسی آپ کو کہ یار میں تو پورا لش پش ہو کے گیا سگا پورا قلبی پٹاخا بن کے گیا سگا پر اگوں نے مول پایا نہیں گا. مول انہیں پایا نہیں گا. بھی مول وہ تاں پوندا کہ جے تو انہوں کی دینا ہا واو شین یا الف را یا اے دینا نا پھر مول پینا سگا. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ ہن مثال دے طور تے بلب تسی لا دو تاراں بھی لا دو بٹن ہی نہ چھڈو یا بٹن چھڈ دو پچھوں بجلی نہ آوے تو دسو بلب نو آئے گی ہا واو شین یا الف را یا آئے گی نہیں. جدوں پچھوں تسی ہا واو شین یا الف را یا دینی نا انہوں اپنے آپ ہی آ جانی انہیں بل پینا بلنا کہ نہیں بلنا. اسی طرح خطیب جڑا نا خطیب وہ جدوں گل گفتگو کردا نا مجمع دے نال تے انہوں دینی پیندی آ. کی دینی پیندی ہے بولو ہا واو شین یا اس تو بعد پھر مجمع اگو گل بھی اس گل دا مول پوندا. اس ہا واو شین یا الف را یا کے لیے لازم ہے دو چیزیں. کون سی؟ الفاظ کا چناؤ لہجے کا بدلاؤ. یہ شرائط ہیں یہ دو. تیسری شے جس طرح نماز کی شرائط ہوتی ہیں پھر اس کے بعد فرائض ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں یہ دو چیزیں تو ہیں شرائط. ایک میں فرض کہہ لیں واجب کہہ لیں. اہل الحدیث کے ہاں میرا خیال فرائض اور واجب ایک ہی شے ہوتی ہے. احناف کے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی دو حیثیات رکھتی ہیں نا. تو آپ کے لیے میں اس کو یوں ہی کہہ دوں گا کہ یہ فرائض یا واجب ایک ہی شے ہے. تو فرائض میں سے آپ اس کو سمجھ لیں یا واجبات میں سے اس کو سمجھ لیں. اور وہ کیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے مزید نہیں دیکھنا. اور وہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں کے اشارے. ہاتھوں کے اشارے آپ دیکھیے گا. ایک ہے کہ آپ کہیں گلیاں مکے کی تھیں تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں یہ بھی بات ہے لیکن اتنی نہیں. اب جب میں اشارہ کروں گا گلیاں مکے کی تھیں تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں یہ تیسری شے شامل ہوئی. یہ ہے اس کے فرائض میں سے شرائط میں سے نہیں. وہ بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر مثال کے طور پر گلیاں مکے کی تھیں تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں بس تو ایਂ ہی کرتا رہے یا آگو نہیں کچھ ہونا ہے گا. کیونکہ جب شرط مفقود ہو جائے شرط ہی نہ پائی جائے شے کا وجود رہتا ہے. وہ شے اپنا وجود رکھتی نہیں ہے شرائط کے بنا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں شرائط میں داخل ہیں اور یہ جو اگلی شے بتائی ہے یہ کیا ہے فرائض میں سے داخل ہے. فرائض کے اندر یہ چیز آتی ہے اشارہ. تین چیزیں گویا کہ میں نے ذکر کر دی. آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نقطۂ عروج ڈال کر آگے دو لائنیں لگا کر اس کو الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا بدلاؤ اس کے ساتھ شرائط لکھ سکتے ہیں. اور پھر ایک درمیان سینٹر سے لکیر لگا کر نیچے آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو ابھی کہا اشارے اور اس کو آپ فرائض کا یا فرض کا یا واجب کا نام دے سکتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق. اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کیا میں بات کر رہا تھا؟ نہیں زبان کا اعجاز سمجھا رہا تھا. اسی سے بات چلی تھی. کس سے؟ زبان کے اعجاز سے. تیسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہے کہ کوئی پوچھے یا آپ بتائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. کیا کہا؟ عبادت. آپ کہیں کہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ادا کرنے کا. یہی ہے عبادت. لیکن یہ غیر خطیبانہ گفتگو ہے. جتنا کہتے ہیں نا غیر پارلیمانی الفاظ کبھی سنے ہیں؟ اور جو پارلیمنٹ میں اگر کوئی لفظ بےہودہ بول دے اس کو کہتے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ. تو یہ غیر خطیبانہ گفتگو ہے. گفتگو ہے یہ نہیں کہ گفتگو نہیں ہے لیکن غیر خطیبانہ گفتگو. اس کے بعد خطیبانہ گفتگو.
آپ کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ دوستان ذی وقار، عبادت کہتے ہیں حکم خدا کا ہو، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ محمد کا مصطفیٰ کا یا مصطفیٰ کا ہو۔ اب دیکھیں پہلے والی گفتگو وہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ گل ٹھیک ہے، گل وچ کوئی نکتہ چینی نہیں۔ بات ہے آپ کی اس گفتگو کے اندر عوام کے لیے انٹریکشن کتنی ہے، عوام کے لیے دلچسپی کتنی ہے، آپ کی یہ گفتگو عوام کو کتنا متاثر کرتی ہے، آپ کی یہ گفتگو عوام کی توجہات کو اپنی جانب کتنا مبذول اور کتنا مرکوز کرتی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ جب سادہ گفتگو کرتے ہیں اور سیدھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے، صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے، سین کے ساتھ صدا کہتے ہیں نا، وہ جو بلکہ اس کو صاد کے ساتھ بولیں گے، صدا آواز لگانا، اناؤنس کرنا نا، اور بصحرا، صدا بصحرا کیا ہوتی ہے کہ آپ صحرا، کھلا صحرا ہے، آپ آواز دیں۔ ملتان والے ہیں ادھر؟ جی، علی پور کی طرف جائیں نا تو ریت کی ریت، ریت ہی ریت کبھی دیکھی ہے؟ میں کافی عرصہ پہلے گیا تھا علی پور کی طرف، تو وہاں پر ریت ہی ریت ہے ہر طرف، تو وہاں پر اگر کوئی آدمی جا کر آواز دے گا، کون اس کی آواز کو سنے گا؟ صدا بصحرا، آواز دی مگر کوئی سننے والا نہیں ہے، آواز دی مگر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے، آواز دی مگر اس آواز کو پک کرنے والا کوئی نہیں ہے، آواز دی مگر اس آواز کو رسپونس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جب زبان کے ساتھ ساتھ زبان کے اعجاز کو لازم گردانیں گے اور لازم جانیں گے تو پھر آپ کی جو گفتگو اور بات ہے وہ لوگوں کے سامنے خطیبانہ حیثیت سے پیش ہوگی۔ کس حیثیت سے پیش ہوگی؟ خطیبانہ۔ یہی کہتے ہیں یار گل نہیں کرنی ہے، گل ہی کرنی نا، یہ آ کے ابھی ہے کرو تو ہوں کرو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے خود ایسی باتیں کرنے والوں کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے یار قسم اللہ کی راتی وہ خطیب پتہ نہیں پہلی دفعہ سنیا پر ایڈا سونا پیا، ایڈا باکمال پیا، اجے تک اس خطیب دیا کل بھی گلاں جملے ہوئے ہوئے کہندے کہ نہیں کہندے؟ اچھا ہور کسے ٹائم کی آندا وا آ بھی کوئی کام اجا بھی کوئی توک بنتا ہے تو بات جدوں بیان سن کے آندا اس ٹائم کہندا یار قسم اللہ دی اخیر ہی ہو گئی، چس ہی آ گئی، سواد ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا، بیا ہو گئی، یقین جان میں نہیں اتنا خطیب سنیا۔ کہندے کہ نہیں کہندے؟ وہ ایک کہنا انہوں کہندے ہوندے آ گراؤنڈ ریئلٹیز، اس کو کہتے ہیں زمینی حقائق، زمینی حقائق، اسے کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ کیا کہا؟ یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، کائنات کی سچائی، کائنات کی سچائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھلے بندہ انکار کرتا رہے، نہیں 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 یہ ایویاں، پر کائنات دیاں سچائیاں کچھ ہوندیاں وا، وہ اپنی حقیقت پہ مبنی ہوندیاں وا، لاکھ زمانہ جھٹلانے سے ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم گھر میں ہوتے ہیں یا مدرسہ میں، نو ٹینشن نو پرابلم، تھلے کالی شلوار پا لیے، اتنے پاویں نیلا پیلا سوٹ پا لیے کوئی گل نہیں، دھوتی پا لیے تاں بھی کوئی گل نہیں، خیر سر تے پاویں شلوار ہی لپیٹ لیے، اللہ اللہ خیر صلی گھر جو ہے تے جے کتے بیاہ تے شادی تے فنکشن تے ایونٹ تے پروگرام تے محفل تے تقریب صحیح بخاری تے جانا ہوئے تے اتنے بھی اتنے کر کے جانا، کار ساڈی ہور کیفیت ہوندی ہے، حالانکہ کپڑے پائے ہوندے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ننگے ترے پھرتے ہیں، ایدا نہیں ہوتا کدی، ہوتا تو دس دے اشارہ ہی کرتے اور نہیں دیکھتے پہ گئے۔ گھر میں بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو کچھ اپنے آپ میں بدلاؤ لاتے ہیں، بہتری لاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں، اپنا رکھ رکھاؤ اس کو بہتر کرتے ہیں۔ اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سادہ زبان کیا ہے، گھر کی کیفیت،
کوئی گل نہیں، خیر گندے تو پھر بھی خیر چل جاتے ہیں، لیکن جب کہیں پر جانا ہو تو گندے چلتے نہیں، الٹم پلٹم، بلکہ اس میں ہم میچنگ کرتے ہیں، میچنگ، ٹوپی، ویسٹ کوٹ، ہماری قمیض، شلوار، حتیٰ کہ جرابوں کو بھی میچ کرتے کہ نہیں کرتے، اور پھر جوتی کو بھی دیکھتے ہیں براؤن کلر کی ہے یا بلیک کلر کی ہے، اس کے مطابق پھر ان ساری چیزوں کو ہم انگوٹھی دیکھتے ہیں، وہ جو کیا واچ ہوتی ہے اس کا جو پٹا شریف ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ میرا سوٹ کیسا ہے، بالخصوص جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس میں خصوصی اہتمام فرماتی ہیں، اور جو بعض لوگ ہیں وہ بھی خصوصی اہتمام فرماتے ہیں، اور یہ اہتمام فرمانا کوئی عبث بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے موقع پر ایک اسپیشل یمن سے جبہ منگوا رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی بتا۔ جب کبھی وفود آتے یمن سے یا دیگر ممالک سے تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خاص جبے کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضور کوئی عبث کام تو نہیں نہ کر سکتے۔ نہیں، اللہ نکتے کی بات، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرا رب کوئی کائنات میں شے عبث اور باطل بے فائدہ پیدا نہیں کرتا، اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کوئی بھی کام عبث بے فائدہ اور باطل نہیں کرتے۔ جو بھی حضور فرماتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی پرپس، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت اس میں پنہاں، مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی مواقع پر، جمعہ کے موقع پر یا اسی طور پر وفود کی آمد کے موقع پر ان کپڑوں کو زیب تن فرمانا اپنے اوپر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ایسے مواقع پر عام روٹین سے ہٹ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اسی طور پر آپ کا جو لباس ہے، لباس ایک ہے آپ کے اس ظاہری جسم کا لباس، اور ایک ہوتا ہے آپ کے خیالات کا لباس۔ چلے ایک جملہ دل دماغ پر آپ لکھ لیجئے، ممکن ہو تو قلم بھی چلا لیجئے۔ مصنف رحمہ اللہ جو 6 صدی ہجری کے ہیں، سیدنا امام جاسم بن سعید نور اللہ مرقدہ بعد وفاتہ و زیادہ حیاتہ، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے آپ میرا جملہ سنیے گا، اسے پک کیجئے گا، اسے قبول کیجئے گا، اپنی خوبصورت سماعتوں سے اسے نوازیے گا، اور اپنی خوبصورت داد کا اس کے اوپر پانی چھڑکیے گا، اس کے بعد آپ اس کو لکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں خیالات کا لباس الفاظ ہوتے ہیں، خیالات کا لباس الفاظ ہوتے ہیں۔ میں پھر لکھوا دوں گا، ابھی قلم چلانا بند کر کے اس کو مزید سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر میرے دل میں کوئی بات، کوئی خیال آیا، کوئی جذبہ، کوئی احساس ابھرا، کوئی بات میرے دل میں آن ٹپکی اور اس نے کوئی اندر ہلچل مچائی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اس زبان، اپنے احساس کو ایک لباس پہناتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس وقت میرے دل میں جو احساسات آپ کو سکھانے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں، یہ ان احساسات کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ ان احساسات کا کیا ہے؟ لباس۔ وہ جذبات جو میرے دل میں امڑ رہے ہیں، میں ان کو جب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے الفاظ کے خوبصورت لباس کا کیا لیتا ہوں؟ سہارا لیتا ہوں۔ الفاظ کا پہناوا پہنا کر اپنے جذبات، اپنے احساسات کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احساسات کا، الفاظ احساسات کا لباس ہوتے ہیں، الفاظ احساسات کا لباس ہوتے ہیں۔ اب اس کو لکھیے گا، اس کے بعد پھر میں مزید سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی، لکھ لیا۔ الفاظ احساسات کے لباس کا لباس ہوتے ہیں، احساسات کا لباس ہوتے ہیں۔ ایک ہے ہماری یہ والی باڈی، ہمارا یہ جسم خاکی، جسد عنصری، ہم اس جسم پر، ہم سبھی کے سبھی بہتر سے بہتر لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی۔ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں کپڑے کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں، ایدا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایدا تو نہیں کرتے ہیں، ایدا کرتے نا، یعنی اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اور
اس کے بعد پھر اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، آیا میرے اس جسم پر جچے گا کہ نہیں جچے گا، خوبصورت لگے گا یا نہیں لگے گا۔ جب ہم اپنی طرف سے بالکل اوکے ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہی بات ہے، جو میں پاواں گا تو پھر کل بھی بیا ہوئے نہیں، ساریاں نظراں تے کیمرے میرے حال ہوئے نہیں، ساڈا کل بھی دل گواہی دے رہا ہوندا، پھر آپ کی کہندے ہیں اے تھان نالوں سوٹ لا دے، اے تھان نالوں سوٹ لا دے۔ کیوں؟ اس کر کے کہ اسی انہوں اپنے جسم واسطے منتخب کر لیا، اننے سارے کپڑیاں وچ اودا کی کر لیا، چناؤ کر لیا، اودا کی کر لیا، انتخاب کر لیا، انہوں کر لیا پسند اپنے جسم واسطے۔ اسی طرح میرے سونےوں تے میرے من موہنےوں، ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں نا، یہ احساسات ایک غیر مرئی جسم رکھتے ہیں، ایک لطیف جسم رکھتے ہیں۔ جب ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے ان احساسات کو پیش کرنا ہے نا، تو پیش کرتے وقت ہم نے جو انہیں لباس دینا ہے نا، لباس وہ بھی ہمارا گسا پٹا نکما اور لو کوالٹی کا لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ الفاظ، ان احساسات کو خوبصورت سے خوبصورت لباس الفاظ کا پہنانا ہے۔ بہتر سے بہتر آپ نے اپنے احساسات کو اپنے لفظوں کا کیا پہنانا ہے؟ لباس۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنی اس باڈی پر، اپنے اس جسم پر بہتر لباس نہ پہنے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، تو گویا وہ اپنا قتل خود کر رہا ہے، اپنی پرسنالٹی کا قتل خود کر رہا ہے، اپنی ذات کو خود اپنے ہاتھوں مجروح کر رہا ہے۔ آپ ایک بڑی تقریب، شاندار جاندار اور ایماندار میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے الٹم پلٹم، ایک پہنچا تھے تو دوجا اور تھے، سمجھ آئی؟ آپ واسکٹ تسی الٹی پا کے چلے جاندے جی، ٹوپی دا جڑا پیچھے والا کاٹا وہ تسی اگے کر کے چلے جاندے جی، اسی طرح اینک دے تاڑے شیشے لبڑے تے نال تبڑے، لبڑے تبڑے، لبڑے تے تبڑے، اور کہہ لو بھی تاڑے ادھر بھی داغ لگے، اتنے بھی نک پونجیا ہویا وا، پرلے پاسوں بھی نک پونجا ہویا، ایداں تسی چلے جاندے جی۔ تے دسو اپنی شخصیت تے پرسنالٹی دا قتل عام تسی آپ کر رہے کہ کوئی ہور کردا پیا؟ آپ ہی کر رہے ہیں۔ تاڑنا کوئی سلام بھی نہیں لوے گا، تانوں اتنا پروٹوکول اور عزت نہیں دے گا۔ یا ایداں کر لو تسی جج کر لینا، بالکل این لو درجے دے اپنے آپ دے تے لباس نو پا کے چلے جانا، اس ٹائم لوکاں دا ری ایکشن ویکھنا تے ایک بہترین جاندار شاندار تے ایماندار، یعنی خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ، جتی بھی چمکتی دمکتی ہوئے اور ماشاءاللہ خوبصورت چشمہ لایا ہوئے، نال سونی جی سنکھی جی انگوٹھی پائی ہوئے کہ بندہ این کرے لشکارے مارے، این کرے تو پھر لشکارے مارے، بالکل این ٹن ٹن ہو کے جاؤ، اس ٹائم ری ایکشن مختلف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ چنگا بھلا ہوئے گا۔ بندہ بیٹھا ہوئے گا گھٹ کے، پر جدو تسی اس انداز سے جاؤ گے نا، تھنوں اپنے آپ ہی جگ لگے گا، اٹھ ہوئے اس بندے نو سلام کر، کیوں؟ انہیں اپنے آپ نو سنواریا، اپنے آپ نو سجایا، اپنے آپ نو خوبصورت کیتا، اپنی اس باڈی نو خوبصورت کیتا۔ اسی طرح اسی آندے ساڑی کوئی گفتگو نہیں سنتا، میں جی قرآن حدیث دیاں گلاں کردا ہاں، دلائل ریفرنس حوالہ، کتاب دا نام، حدیث نمبر، چیپٹر نمبر، فلانا نمبر، ٹمکانا نمبر، لوگ میری گل دا بولے نہیں پاؤندے۔ غور کریں کہ کیا آپ اپنے احساسات، اپنی ان باتوں، اپنے افکار، اپنے نظریات کو الفاظ کا جو لباس ہے وہ کیسا پہناتے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے یہ بڑی گہری باتیں ہیں، کیا ہیں؟ بڑی گہری بات، گہری باتیں ہیں، بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ سیکھنے کے لیے یہ آئے ہیں اس لیے آپ کو اس کی ہوا لگا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شاید میں نے عرض کی ہو، چونکہ میں عرض بہت زیادہ کرتا ہوں تو مجھے بس اوقات یاد نہیں رہتا کہ یہاں عرض کیا تھا یا پیچھے عرض کیا تھا، تو اس لیے آپ سے وہ تائید لے لیتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ خیر عرض کر دیتا ہوں، اگر پہلی بار ہوا تو آپ کے لیے نیا ہوگا، اگر تکرار ہو گیا تو اذا تکرر تقرر، پہلے کاف باریک کے ساتھ پھر موٹے کے ساتھ، اذا تکرر تقرر، جب کسی شے کو رپیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پختہ اور قرار پکڑ جاتی دل کے اندر۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی، آپ کا ہماری صحبت میں آ جانا ہی کمال کی بات ہے،
آپ لوگوں کا ہماری صحبت میں آ جانا ہی کمال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت عرض کر رہا ہوں، یہ شرف اور اعزاز اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو ہماری صحبت و سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے ہمارا سافٹ ویئر اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سافٹ ویئر، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس بندے میں کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے، جو ہماری صحبت و سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے۔ آپ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ نا، اور اس طرح چیز کوئی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے نا تو تھوڑی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے، وہ وہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی ابھی ابتدا ہے، تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ چیزیں آپ میں وہ منتقل ہو رہی ہیں۔ جیسے ڈاؤن لوڈنگ پوری ہوگی بدھ والے دن تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کوئی 6 7 8 ماہ کا حا میم لام ہو چکا ہے۔ اور سمجھ آگئی کہ نہیں آ گئی؟ جی۔ اللہ کے کدو، اللہ کی بینگنو، اللہ کی مولیو۔ گلا میرا خراب نہیں تو میں ہلچل مچا چھڑنی سی کی تاڑے اندر بھی تے تاڑے باہر بھی۔ تاڑی قسمت ماڑی، گلا میں پیچھے دے آیا ہری پور پورا ہفتہ گفتگو کر کے۔ خیر، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو رنگ چڑھے گا۔ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ چڑھتا ہے۔ اگر خربوزے میں یہ تاثیر ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی کچھ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ بیٹھیں گے، اپنا رنگ چھوڑیں گے، اپنا رنگ چڑھائیں گے، اور آپ میں کشش ثقل ہے، کشش ثقل ہے، آپ کھینچیں گے ہمیں اپنے اندر اتاریں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، پٹاخہ چلے یا کچھ ہو، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر آپ نے نگاہیں جمانی ہیں، ہمیں کو تکنا ہے، ہمیں کو تکنا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو جتنا اپنی سماعتوں کو، اپنے کانوں کو، اور ساتھ میں اپنی بصارت و مشاہدہ اور اپنی آنکھوں کو ہماری جانب متوجہ کرے گا اور مرکوز کرے گا اور ارتکاز کرے گا، تو اس پر اتنا ہی رنگ چڑھے گا، اتنا ہی کیا چڑھے گا؟ رنگ چڑھے گا۔ جس طرح سے یہ 2 آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ کے آگے اور ایک آپ کے آگے، یہ پھر نہ کل کلا کو کہیے گا ہمیں تو نہیں بھی رنگ چڑھا۔ وہ آتا ہے نا، کہتا پانڈے کلی کرا لو، وہ آتا نا گلیوں میں۔ اب آپ خود سوچیں، کوئی اپنا پانڈا لے کے آئے ہی نا اور پھر کہے میرا نہیں نے پانڈا کلی کیتا ہے گا، یہ غیر ماہرہ، یہ کول نہیں پانڈے کلی کرانے چاہیے ہے، اینو چج ہی نہیں ہے گا، وہ تو پانڈا لے کے وہ آیا ہی نہیں ہے گا۔ پانڈا لیا وہ اگے رکھ کے انہوں کہہ بھی انہوں کلی کر دے، وہ پھر کلی کرے گا۔ پھر جدو تو پانڈا ہی مودا ماریا ہوا وا اپنے گھر کہ میں یہ سامنے کرنا ہی نہیں گا، تو وہ پھر بیچارہ آواز لا کے چلا جائے گا پانڈے کلی کرا لو، جڑے جڑے کراؤ گے انہوں نے کلی ہو جانی۔ اس کر کے سماعتاں میرے حوالے کرو، بصارتاں تے مشاہداں، یہ جڑیاں کہہ لو بھی نینداں تے نیندراں تے اکھاں بند کرنا تے مراقبے کرنا تے سر سٹ لینا، یہ انہاں 3 4 5 دنوں تو بعد بھی ہو سکتا، ماں قبل میں بھی اور ماں بعد میں بھی۔ مگر یہ جو صحبت و سنگت اور رفاقت اور مجالست اور مماثلت یہاں پر ہو چکی ہے نا، یہ آپ کو پھر میسر نہیں آئے گی، پچھتاؤ گے پھر یہاں سے جانے کے بعد۔ وہ ہمارا گروپ ہے مجلس الخطباء پاکستان کا، جس میں ہمارے شاگرد بھی ہیں اور کافی سارے خطباء بھی اس میں ایڈ ہیں۔ ابھی جب میں ہری پور سے واپس آیا کورس کروا کے، تو پیچھے سے مجھے وائسز اور میسیجز آ رہے تھے، استاد جی آپ تو روگ لگا کر چلے گئے ہیں۔ کس طرح کہ آپ نے 3 4 دن ہمارے پاس گزارے، اتنا آپ ہمارے اندر رچ بس گئے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ روتی ہوئی اور سسکیاں لیتی ہوئی آوازیں اور وائسز مجھے موصول ہوتی رہیں ان ایام کے اندر۔ اس لیے کہا کہ پھر رو گے ان 4 5 ایام کے بعد، اور یاد کرو گے ان ایام کی نزہت و نزاکت اور اس کی حلالت اور اس کی حرارت کو، اور اس کی حلاوت کو، اس کی چاشنی کو، اس کی لذت اور مٹھاس کو، مگر پھر میسر نہ آئیں گے ہم، دستیاب نہ ہوں گے ہم آپ کو۔ ابھی وقت ہے، چوم لو، چاٹ لو، چوس لو، اخذ کر لو اور نچوڑ لو ہمیں، نہیں سمجھے؟ چومنا چاہو گے ہمارے لفظوں کو چومو، ہمارے لفظوں کو چاٹو، ہمارے لفظوں کو چوسنے کی کوشش کرو،
انہیں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اپنے من میں داخل کرنے کی کوشش کرو، اور ان الفاظ اور ان باتوں کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ پھر جب آپ جائیں یہاں سے آپ کے اوپر یہ رنگ دکھائی دینا چاہیے۔ کوئی کہے، ایک ہماری جو کلاس ہے اس کی ایک یعنی ہستی ہے، تو وہ جب گفتگو کرتے ہیں ماں قبل اور ماں بعد کا، انہوں نے مجھے حال بیان کیا کہ اب جب بھی میں عام گفتگو پیش کرتا ہوں کسی کے سامنے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ پہلے جیسا نہیں آپ بولتے، پہلے جیسی گفتگو آپ کی نہیں ہے، اب آپ کی گفتگو میں بدلاؤ ہے، اب آپ کی گفتگو کے اندر پہلے سے زیادہ ندرت اور قدرت پائی جاتی ہے، الفاظ آپ ایسے بولتے ہیں، سٹائل آپ کا ایسا ہے، انداز تکلم ایسے، پہلے تو آپ ایسا نہیں تھے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل جو آپ کی، حالانکہ انہوں نے ہماری جو صحبت اٹھائی ہے وہ آن لائن اٹھائی ہے، آف لائن نہیں، فیس ٹو فیس نہیں۔ تو اگر انہوں نے اتنا رنگ قبول کیا ہے آن لائن پر، آپ تو فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں، روبرو بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ رنگ قبول نہ کریں پھر تو افسوس صد افسوس ہے اے متلاشیان علم و فن، آپ پر کیا ہے، آپ پر افسوس ہے، افسوس ہے۔ افسوس ہے۔ تو اپنے آپ کو حاضر باش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور، ہاں، انشاءاللہ۔ لینے کی کوشش کریں، سنبھالنے کی کوشش کریں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ابھی زبان کا اعجاز ہی چل رہا ہے، زبان کا اعجاز۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ سامعین، معافی ضمیر زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف آپ کے پاس معافی ضمیر بھی آ گیا، اور آپ کو بولنے کی طاقت، قدرت اور ملکہ بھی مل گیا، زبان کا اعجاز، دو چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد اگلی جو ڈیمانڈ ہے یا چیز ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ مجمع ہونا چاہیے آپ کو۔ جب آپ کے سامنے مجمع بھی ہے تو پھر منتقل کرنا، پھر آپ بولیں، موتی بولیں، پھول برسائیں، ان کی خالی اور تہی دامن اور جھولیوں کے اندر اپنے علمی جو نکات ہیں وہ ان کو آپ نچھاور کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو یہ چار جو باتیں ہیں یہ مصنف رحمہ اللہ نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ اپنی اس ڈیفینیشن اور تعریف میں مذکور اور موجود کی ہیں۔ کون سی باتیں؟ خطابت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے طور پر اب یہ چار چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی۔ چار چیزیں کیا ہوں گی؟ بیک وقت پائی جائیں گی۔ کیسے وقت میں؟ بیک وقت۔ تو پھر کیا ہوگا؟ خطابت وجود میں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ خطابت وجود میں۔ ان میں سے کوئی ایک شے بھی شارٹ ہے نا تو خطابت کا وجود نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بولنا آتا ہے کمال درجے کا، مجمع ہی نہیں ہے، یا آپ کو پہلے ملکہ تھا لیکن آپ کو منتقل کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو گویا کہ یہ عمارت وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان چار چیزوں کا بیک وقت ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بولیں۔ ہاں جی، پہلی چیز ہے ما فی الضمیر، دوسری شے ہے زبان کا اعجاز۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، پوری ایک نثر میں تعریف ہے، ویسے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا ہے سامعین، چوتھا ہے انتقال، منتقل کرنا۔ اب نثر میں پوری تعریف، ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت کی کیا ہے؟ ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ سنانا پسند کریں؟ ہاں جی، ارشاد، لب ہلائیے، یہی والی تعریف بتائیے۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت، شاباش۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ اعجاز، یہ خطابت۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، خطابت، شاباش۔ زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، زبان کے اعجاز کے ساتھ عوام کی طرف منتقل کرنا۔ معافی ضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔
محافظ ضمیر زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا یہ خطابت ہے. خطابت ہے. کیا ہے؟ آپ پیچھے سے آگے سیکنڈ لاسٹ. ہائے ہائے زبان کیا رنگ چڑھیا ہوا ہے پر وہ رنگ نا کچا رنگ پھیل گیا. یہ قصور رنگ دا نہیں گا کیونکہ رنگ تے کھرا وا. کپڑے دا قصور ہے. کپڑا اس صلاحیت نہیں ہے کہ اس نو پک کر سکے انہوں قبول کر سکے. مثال دے طور سے کئی موبائل ایسے ہوندے نے انہاں دے وچ کوئی ویڈیو سینڈ کریے یا کوئی سافٹ ویئر انہاں چ صلاحیت نہیں ہوتی. اگو آئندہ بھی فائل کیا ہوتا ہے کرپٹڈ کیا لفظ ہوتا ہے کرپٹ پتہ نہیں کچھ ایسا ہے. او بولو تو صحیح کیا لفظ ہوتا ہے؟ نہیں یعنی وہ ہاں یعنی فائل کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا موبائل. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فائل نہیں ہے یا اس فائل میں جڑی کوئی شے ہے گی اسی کی وہ نہیں ہے گی یا صلاحیت ہی نہیں ہے قبول کرنے کی. اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو میرے پیارو اگر آپ سوئے اس طرح کے صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر پانی بہہ جائے گا لیکن آپ کا پانڈا صحبت میں رہ کر بھی خالی رہ جائے گا. چلیں آپ ان کا کفارہ ادا کر دیں. دونوں سائڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. آپ اچھا آپ نے تو میرا سنا دی ہے. اچھا واہ کمال نہیں ہوگا پھر. آپ کے اوپر ہی زیادہ اثرات ہیں آصف کے سحر کے جادو کے نظر بد کے سارے ہی اثرات آپ کے اوپر ہیں. کل جہاں کے اثرات ہی آپ کے اوپر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بھی سنانا پسند کریں گے؟ سنائیں پھر. معافی ضمیر زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا خطابت ہے. منتقل نہ کرنا منتقل کرنا ہاں منتقل کرنا خطابت ہے. عارض کے فارض عارض. یہ عارض نام رکھنے میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ اس بات کی طرف تو اشارہ نہیں کہ دنیا عارضی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا ابھی فلاں چیز ایسے ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے دنیا عارضی ہے. وہ سغرا کبرا منطق پڑھتے کہ نہیں آپ؟ جی میں نے جس سال منطق پڑھی تھی ثانیہ والے سال 2012 میں دوسری کلاس میں تو میں نے اسی سال منطق کی شرح بھی لکھی تھی. تحصیل المنطق ایک کتاب ہے تو اس کی میں نے شرح لکھی تھی اس زمانے میں. آسان سہل اور جو معاصر حالات ہیں اس کے اوپر اس کا انطباق کرتے ہوئے. تو کوئی اگلے سال کوئی ثانیہ والا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے دے دیں میں ذرا استفادہ کر لوں. آج تک وہ استفادہ ہی کر رہا ہے. مجھے نہیں واپس پلٹائی اور لوٹائی. میں یعنی کہ اپنی ہی علم و فن سے جو ہے محروم ہوں. اس سال جو 2012 میں لکھی تھی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو احسان کا بدلہ اس طرح دیا کرتے ہیں سمجھے. اچھا تو کیا تھی بات کیا ہونے لگا تھا؟ اچھا آپ دنیا کی ناپائیداری کی دلیل کے طور پر تو نہیں ماں باپ نے رکھا. کوئی حکمت ہوتی نا. میرا نام ہے جاسم. جاسم کا معنی ہوتا ہے طاقتور. جاسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقتور. اچھا میرا نام جاسم جو ہے آپ نے بھی شاز کسی سے سنا ہوگا یا کہیں دیکھا ہوگا بہت کم. میں نے پوری زندگی پہلی دفعہ سنا. ہاں پہلی دفعہ. شاباش. کئی اور میں نے سنا ہے پاکستان میں اور دیکھا ہے لکھا لیکن نہ ہونے کے برابر. جاسم نام کیوں رکھا کہاں سے آیا کیا اس کی وجہ وہ میں نے کہا نا کوئی نہ کوئی علت ہوتی. دراصل والد صاحب وہ رہتے تھے دوحہ قطر ایک کنٹری ہے. فیصل آباد اتنا اس کا حجم ہے بتانے والوں کے پیش نظر ورنہ میں نہ ماپنے گیا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے اس کو. تو وہاں پر جس طرح ہمارے یہاں کوئی نام یہاں پر بلال ابو بکر یا علی عام چلتا ہے نا وہاں پر سب سے زیادہ نام ہی یہ چلتا ہے جاسم. وہاں کی یونیورسٹیز کا نام جاسم. وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں یا صدر کہہ لیں یا ملک بادشاہ کہہ لیں ان کے جو والد صاحب ان کا نام بھی جاسم. ٹھیک ہے ہمارے بیٹے حکومت فرما رہے وہاں پر. تو والد صاحب جس ماحول میں بندہ رہتا ہے نا جس طرح جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اداکاراؤں کو فنکاراؤں کو گلوکاراؤں کو یا بالکل حقیقت پر مبنی لفظ سننے کو آپ کا جی للچائے اور مچلے تو پھر میں کہوں گا کہ کنجروں کو اور کنجریوں کو ان کو جو لوگ سنتے دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں بچیوں کے نام بھی انہی کے نام پر رکھتے ہیں ہے نا. میں ایک دفعہ وہاڑی جا رہا تھا. وہاڑی والے کون ہیں؟ وہاڑی میلسی. وہاں پر میرا بیان تھا
کیا نام ہے وہ چوک کون سا، میتلا والا کیا ہے، میتلا چوک، ہاں وہاں پر گاڑی رکتی نا، پھر آگے کافی سڑکیں نکلتی. وہاں پر گاڑی میں ایک لڑکی تھی، اس کا گود میں بچہ تھا، بچے کو چپ کرا رہی تھی. اس بچے کا نام کیا لے رہی تھی، پرستش. یہ انڈین فلموں میں عام طور پر جو اداکارائیں ہوتی ہیں نا ان کا نام ہوتا ہے، پوجا بھی نام ہوتا ہے اور پرستش بھی ہوتا ہے. تو میں نے وہیں پر جج کر لیا کہ یہ نا متاثر ہے ان چیزوں سے یا ان کے ساتھ وابستگی ہے، اس لیے اس کا نام اس نے پرستش رکھا ہے. تو یہ جو نام ہوتے ہیں نا یہ بتاتے ہیں انسان کا دو چیزیں آج کل بالخصوص. نمبر ایک جو اسٹیٹس ہے یہ واٹس ایپ کا بالخصوص، یہ انسان کی آپ کے نواسی ہوں گے، آپ کے یار دوست احباب ہوں گے، یا جو بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ اور رابطہ کرتا ہے نا تو اس کا نمبر آپ محفوظ کر لیتے ہیں. اس کے اسٹیٹس سے آپ جج کر سکتے ہیں اس بندے کی ذہنی کیفیت کیا ہے، آیا یہ پسماندگی میں چل رہا ہے یا اپنی ذہن کی اڑان اور اس کی جولانیوں پر جا رہا ہے. اسٹیٹس آپ کی اندر کی کیفیات کے اظہار کا نام ہے. کئی لوگ، میں نے آج تک زندگی کے اول دن سے لے کر اب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال کیا سوال کی سین نہیں ہو سکتی کہ میں نے کوئی گانا شانا لگایا ہو اسٹیٹس پہ. آپ نے کبھی لگایا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا لگاتے ہیں؟ تلاوت، بیان، اچھے اشعار، کوئی اچھی پوسٹ. گویا یہ جو ان کا اسٹیٹس ہے نا وہ ان کی ذہنی کیفیات کو، نظریات کو، یہ کیسا ہے اندر سے اس کو کیا کرتا ہے، شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. کسی کو جج کرنا ہونا آج کے زمانے میں نہایت ہی آسان ہے. کسی کو باتوں باتوں میں پوچھنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے. آج کے زمانے میں آپ موبائل سے اپنا کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیں، اس سے آپ اخذ کر لیں کہ یہ بندہ کی ہے، اچھا ہے، برا ہے، ذہنی طور پر یہ دیندار ہے، غیر دیندار ہے، مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، لوفر ہے، لفنگا ہے، کیسا ہے. کئی نوجوانوں نے ہمارے کزن سدھو موسے والا لگایا ہوتا ہے. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ سدھو موسے والا. اور جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. نامور عالم دین گزرے ہیں. نہیں، اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں. نہ جانتے ہوتے تو آپ کہتے تھے شاید، یعنی حیرانگی والا انداز ہوتا نا. آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں. سدھو موسے والا وہ لگایا ہوتا ہے. کئیوں نے اپنے موٹر سائیکل پہ سدھو موسے والا یا اس کی تصویر یا اس کا کوئی کوڈ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا 295 وہ لگایا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے. تو یہ گویا بتاتا ہے کہ یہ سدھو موسے والے دی روح آ، یہ کہڑی روح آ؟ سدھو موسے والے. اسی الحمدللہ چنگیاں چوکھیاں مذہبی دینی سونیاں سنکھیاں اخروی چیزاں لاؤندے ہیں اسٹیٹس سے. یہ مطلب آ کہ ساڈے چ اللہ دا لکھ شکر آ اس گئے گزرے دور دے اندر ساڈے اندر دین وسدا، ساڈے اندر چنگی روح آ، ساڈے اندر چنگی روح ہے. تو یہ آپ جو ہے اسٹیٹس سے کسی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سوچ اور اپروچ رکھتا ہے. تو میں نے کہا تھا نام سے وہ بات چلی تھی. والد صاحب چونکہ وہاں پر رہتے تو اس لیے انہوں نے میرا نام رکھ دیا وہاں کے نا ماحول کے مطابق، یا جو لفظ تھا، یا یہ بھی سوچا ہوگا بھی پاکستان سے لفظ ہے نہیں گا، چلو پہلی دفعہ سے، تو انہوں نے پھر میرا نام جاسم رکھ دیا. تو یہ معنی ہے جاسم کا کیا، طاقتور. کئیوں نے ایک اور بات بھی کہوں، جی بتائیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، لفظ جب آپ لکھنا بعد میں ہے، پہلے اس کو سمجھنا. جب آپ لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہیں نہ دیتے، لہجہ، تو وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. جب آپ کسی بھی لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہیں دیتے وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے. مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لکھیے گا. مثال، آپ کہتے کہ رائے ونڈ میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ. گویا یہ آپ نے 8 کہا ہے، لاکھ نہیں کہا. ایک ہے رائے ونڈ میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. پہلا کیا تھا؟ رائے ونڈ میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. دوسرا کیا ہے؟ رائے ونڈ میں 8 لاکھ کا مجمع تھا. ایک ہے 1.25 لاکھ صحابہ، ایک ہے 1.25 لاکھ صحابہ میرے مصطفیٰ کے، 1.25 لاکھ صحابہ. یہ آپ کیا ہے، یہ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، اس لفظ کو جو اس کا مطلوبہ لہجہ ہے. ایک ہے طاقتور، طاقتور تو ہوا ہی نہیں، طاقتور، طاقت. اب دیکھیں طاقتور کا جو لفظ ہے اس میں طا بھی موٹا ہے اور قاف بھی موٹا ہے. طاقتور
اس کو آپ جب اس پیشن کے ساتھ ادا کریں گے نا، پھر وہ لفظ پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر وہ لفظ پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر، نہیں، آپ نے گویا وہ جو پرسنالٹی جو اس لفظ کے پیچھے ہے نا، بیک اپ پر شخصیت ہے، اس کی آپ نے افادیت کو مار دیا، کھو دیا۔ جب آپ کہتے ہیں علامہ احسان الہی صحیح، پورے وقار کے ساتھ، پورے تمطراق کے ساتھ، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید، پورے تمطراق کے ساتھ، تو پھر وہ شخصیت پوری نکھر کر سامنے آتی۔ تو اسی لیے مصنف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہ دیا جائے، وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ کھو دیتا ہے، وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ بعض کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم۔ کوئی شخص کہنا جی آپ قسم اٹھائیں، اگر آپ دھیمے دھیمے انداز میں قسم اٹھائیں گے نا بھی قسمیں بھی، تو سمجھے گا بھی یہ نا 2 نمبری کر دا گیا۔ اللہ کی قسم، ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، اور وہ جملہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے، نظریں اٹھائیے گا میری طرف، پھر وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے، آپ کی دل دماغ کے حوالے کروں گا۔ ساری کائنات کی سچائیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، تو وہ مصنف رحمہ اللہ کا جملہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ جملہ بہت بھاری ثابت ہوگا۔ پہلے میں جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کا ذرا ذہناً تولیے گا اور دیکھیے گا اس کا وزن کتنا ہے۔ میں دوبارہ لکھواتا ہوں پہلے والا، لیکن اس کو دوہرا لوں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کہ خود اعتمادی سے کہی ہوئی جھوٹی بات سننے والوں کو سچی معلوم ہوتی ہے، اور بد اعتمادی یا کم اعتمادی، لوز کانفیڈنس کے ساتھ کہی ہوئی بات، کیسی؟ سچی بات سننے والوں کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی بات خود اعتمادی سے کہتے ہیں، بھلے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، سننے والے کو نفسیاتی طور پر، نفسیات کی بھی ایک کائنات ہوتی ہے، کس کی؟ نفسیات کی۔ مثال کے طور پر میں کہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 4 جیٹ طیارے ہیں، الحمدللہ، اور صرف 4 جیٹ طیارے نہیں، الحمدللہ کئی کنالوں پر ہمارا وسیع کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ اب میرے یہ جو الفاظ ہیں، حالانکہ جیٹ کی جیم بھی نہیں ہے پاس، لیکن میں اتنے کانفیڈنس، اتنی خود اعتمادی، اتنے پر اعتماد لہجے سے بات کر رہا ہوں کہ سب کے سب لگتا ہے کہ بڑی امیر شخصیت اور پرسنالٹی ہیں۔ 4 جیٹ طیارے، اللہ، کیوں؟ خود اعتمادی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کبھی بس پہ چڑھے ہوں، امید ہے کہ کبھی نہیں چڑھے ہوں گے، کہیں اور ہی چڑھتے ہوں گے۔ آپ بس پر چڑھے کبھی کہ نہیں؟ اور چڑھنے سے مراد ہے کہ اپنا بائک ہے، موٹر سائیکل، اس کے اوپر چڑھتے ہوں گے۔ اپنی سواری بھی تو ہوتی ہے، بس پر تو وہ جاتا ہے جس کی اپنی سواری نہ ہو۔ تو چڑھے ہوں گے، وہاں پر اکثر خوشبو بیچنے والے، سرما بیچنے والے آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر مال ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار جو مرضی ہو جائے نا، نہیں میں لینے آ گئے۔ ہم ہاتھ پہ ایسے اس کو بند کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنی جیبوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یار آئے دے شیر خان واسطے 2 نمبر چیزیں۔ لیکن وہ اپنی بات اتنے اعتماد سے کہتا ہے کہ ہم وہی شے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں لینی، جو مرضی ہو جائے نہیں لینی، اتنے اعتماد اور کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ہم وہ چیز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہندے مین پی گیا تے نیر آ گیا، خوشبو والا ایک وری پھر آ گیا۔ مین پی گیا تے نیر آ گیا، خوشبو والا۔ بھائی جان 50 روپے 50 روپے 50 روپے، نمازی حضرات تشریف فرما دیں، ہے خوشبو لگانا پیارے تے سونے تے میٹھے نبی کی سنت ہے۔ اتنے کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ پھلا دا عرق، چنبیلی دیاں کلیاں تے فلانے دا عرق، انی سونی خوشبو کہ تسی جدوں خوشبو لائے ہوئے پوری گڈی مہکے گی،
پوری گڈی دے وچ خوشبوئاں دے ہولے ہوں گے، اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ 2 نمبر کیا 100 نمبر والی شے پورے خود اعتمادی کے ساتھ اور پورے پیشن کے ساتھ اور پورے پار کے ساتھ ہمیں دے کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں پیچھے کون سی شے مخفی اور پنہا ہے؟ خود اعتمادی۔ کیا اس کی کوالٹی بہتر ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں اس خوشبو میں کوئی دم خم ہے؟ نہیں۔ 2 نمبر اور رج کے 2 نمبر، ایک ہوتی 2 نمبر، ایک ہوتی ہے رج اور پج کے 2 نمبر، پورے پار نال 2 نمبر، بلکہ کہہ لو 2 نمبر ہی دے وچ 1 نمبر ہے 2 نمبری دے وچ 1 نمبر، لیکن او دے پیچھے شے کی یا خود اعتمادی، ایسے پیشن کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ ہم لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہے آپ کا مال بالکل کھرا بالکل پرفیکٹ، اور آپ میں نا ہمارا دیسی کے گھی کا کاروبار ہے، آگ ہم اوریجنل ہے سچا وا ہوں ہر شہر میں میری جٹ تیاری نہیں سمجھی جائے، دیسی کا کاروبار گھی کا کاروبار ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، میں نے اسے کہا کہ یار تو نا گھی سیل کر، یعنی دکانوں پر نا دواخانے پہ چلا جا اور دکانوں پر یہ جو پرچون کی ہوتی ہیں ان کو تعارف کروا۔ اچھا 1-2 دفعہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، پیچھے بیٹھ گیا، مطلب کرسی پر بھی، تو نہیں سارا کچھ کرنا، میں جج کروں گا تو کیا کرتا کیا نہیں کرتا تاکہ میں تیری اصلاح کروں۔ اچھا ٹیبل پہ رکھ دیا، تے اس تو بعد انہیں آخیا، دکاندار کہندے ہوندے بھی یہ 2 نمبر آ چنگا نہیں، اچھا خوشبو نہیں، فلانی ٹمکانی نہیں، تے جداں ہی انہیں کہہ لو بھی نا، انہیں پوچھا جی یہ 2 نمبر کیوں ہوا، یہ رنگ پایا ہوگا؟ وہ کہنا بھی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ رنگ پایا کہ نہیں پایا۔ ہوں آپ دسو، انہوں پھر میں بعد چ نا وہ کن بھی مروڑے تے نال کن مروڑ کے آخیا الو دے کنا یہ چیزاں دکاندار کہندے ہی ہوندے آ، دکانداراں نوں بڑا آئیڈیا ہوندا کیونکہ انہوں نے کئی اِداں دے ڈیلر تے سیل مین بھگتائے ہوندے آ، انہوں نے جج کرنا ہوندا بھی یہ نواں وا پرانا وا یہ مال جڑی شے وہ کداں دی، انہوں نے نقص بھی نہیں کرنے ہیں کہ بھائی جان یہ صاف اچ نظر آ رہا بھی تسی رنگ پایا ہوا وا، تو جے اگلا بندہ آ کے بھائی جان تسی چیز نہیں لینی تو کوئی گل نہیں، پر ساڈے اس چیز دے اندر عیب نہ کڈو، الحمدللہ اللہ دے سونے دے حکم دے نال ساڈا بالکل مال کھرا ہوندا، یہ کہڑا بھی اسی تانوں پہلی بار دین آئے، ساڈا الحمدللہ جاندا ٹوبا ٹیکسنگ ساہیوال سکھر پکھر لاہور پشور ایਦਾਂ ਦੀ کوئی گل سناਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਵਾਕਿਆਤਨ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। اللہ اکبر، ایک لفظ بولوں، جملہ بول دیتا ہوں، اتنا سا ہے لیکن کائنات ہے وہ۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں روح کا دریچہ ہوتی ہیں، آنکھیں روح کا دریچہ ہوتی ہیں۔ دریچہ کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، کہتے ہیں کھڑکی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھڑکی کو۔ یعنی جو انسان کی آنکھ ہے نا، آنکھ جب انسان گفتگو کرتا ہے نا کسی کے سامنے، تو جو انسان کے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں نا وہ آنکھوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ استاد جی وہ نا میری دادی امی کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے پہ جانا ہے، ابو جی کا فون آیا تھا، تو استاد آنکھوں سے پڑھ لیتا بھی امی دادی کا تو انتقال 2005 ہو گیا سکا، 25 چیز نویں دادی فوت ہو گئی ہے۔ استاد کس سے پہچان لیتا ہے؟ آنکھوں سے۔ تو ماں قبل میں کیا بات کر رہا تھا؟ خود اعتمادی ہے نا؟ اچھا وہ نام کافی پرانی بات ہے۔ اچھا میں نے وہ جملہ جو کہا تھا، اب بولے کون سا وہ جملہ تھا آپ لینا چاہتے تھے؟ جس لفظ کو اس کی جس لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ نہ دیا جائے، یعنی جو اس لفظ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ لہجہ ملے وہ نہ دیا جائے تو وہ لفظ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ خود اعتمادی سے کہی ہوئی جھوٹی بات بھی سننے والوں کو سچی معلوم ہوتی ہے، اور بد اعتمادی یا کم اعتمادی سے کہی ہوئی سچی بات بھی سننے والوں
جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، یہ والا اگر آپ کے بخاری دی بے وچ بھی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس طریقے سے بیان کرتا پیا، یعنی وہ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے، یہ تو دلیل ہے نا میری، یہ صحیح بخاری میں آتی ہے۔ ارے بلکہ میں یوں کہوں، ایک اور جملہ عرض کر دوں، بد اعتمادی سے بولا ہوا آپ کا، یا یوں کہہ لیجئے بد اعتمادی والا آپ کا انداز آپ کی خود تکذیب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی اس سچائی اور ٹروتھ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ بد اعتمادی والا آپ کا انداز یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی اس سچائی کو خود کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، صحیح البخاری میں، بھلے وہ بیچاری ابن ماجہ میں بھی موجود نہ ہو وہ جو بات ہے بھلے وہ ابن ماجہ میں بھی موجود نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، پورے پیشن کے ساتھ آپ بات کریں نا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث پاک ہے؟ پوری صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث پاک بیٹھ کر پیشاب کرنے سے متعلقہ نہیں، کھڑے ہونے سے متعلقہ، پیشاب کرنے سے متعلقہ۔ آپ کہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، درجنوں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، لوگ کہیں گے واقعہ نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ یہ دوسری کتب احادیث میں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، نقطے کی بات اور علمی بات، یہ جو ہے نا ہم ڈیمانڈ کرتے بخاری سے دکھا، بخاری سے دکھا، یہ ہماری ڈیمانڈ غلط ہے، ہماری ڈیمانڈ غلط ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہے نا، اب کوئی شخص کہے مجھے تو سورہ آل عمران سے دکھا، ابرہا کا لشکر تباہ ہوا تھا، دکھا مجھے، بتاؤ اس کی ڈیمانڈ صحیح؟ قرآن سے دکھا یہ کہہ بات بنتی ہے، یہ کہہ صحیح السند، متصل السند، فقہ مستند حدیث پاک مجھے دکھا، یہ ڈیمانڈ صحیح ہے۔ باقی آپ فضیلت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے کہ یار اس کا ذکر تو سورہ محمد میں آتا ہے، اس کا ذکر تو سورہ یاسین میں آتا ہے، ابو بکر صدیق کا ذکر تو فلاں جگہ پر بھی آتا ہے، فلاں شخصیت کا ذکر تو فلاں مقام پر بھی آتا ہے، فضیلت کے طور پر، لیکن پورا کا پورا قرآن پاک، اس میں سے بات کا ہونا یہ ہے صحیح بات۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں تو مجھے سورۃ الفاتحہ سے ثابت کر دے کہ عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے ابن اللہ کہتے تھے، میں مان جاؤں گا تجھے، بتاؤ سورۃ فاتحہ سے کہاں سے دکھائیں؟ یہ جو ہماری کتب احادیث ہیں نا، آپ ان کو یہی سمجھ لیں کہ ان میں سے کوئی سورہ آل عمران ہے، مسلم سورہ مائدہ ہے، اور ترمذی سورہ محمد ہے، ابن ماجہ سورہ عنکبوت ہے، یعنی احادیث کی جو کتب ہیں ان میں محدثین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق، اپنے اپنے شیوخ کے مطابق احادیث کو جمع کر دیا۔ کسی ایک کتاب کے اندر احادیث مبارکہ مقید نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ یہ ایک میں نے علمی بات کر دی۔ کس وجہ سے بات میں نے کی تھی؟ میں خیال وہ خود اعتمادی کی میں مثالیں دے رہا تھا تو وہ پیشاب جو ہے باقی حدیث مبارکہ میں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں نہیں آتا، باقی کتب حدیث میں تو آتا ہے۔ تو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اپنا ذوق ہے، انہوں نے اس کے مطابق احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ ہر ایک صاحب کتاب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ تو خیر میں بات کیا کر رہا تھا، وہ بھی ہو گئی۔ اس سے ماقبل ہم شروع میں بات کر رہے تھے 2 شرائط 1 فرض کی۔ کون کون سی شرائط تھی؟
الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا چناؤ، لہجے کا بدلاؤ، تیسری شے اشارہ۔ جب یہ تین چیزیں بیک وقت ملتی ہیں نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ بایا بایا ہوگی۔ پھر وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے خطابت کی وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ تو سرے 10 ہم نے صبح کی جو 8 بجے کی گفتگو شروع کی ہوئی ہے، ابھی کیا بجنے والے ہیں؟ 12۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہیں۔ تو اس میں ہم نے فی الوقت خطابت کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش اور سعی کی ہے۔ یہ کہہ رہے کہ نا ہمارے سامنے ایک اسکیچ، ایک اسٹیچو، ایک پکچر، ایک امیج، ایک خوبصورت تصویر آئی ہے اس تعریف اور ڈیفینیشن کے تناظر میں۔ جب ہمارے سامنے یہ تعریف کے تناظر میں ساری چیزیں واضح ہو گئیں، امید واسق ہے کہ آپ کو ایک منزل دکھائی دے رہی ہوگی، پتہ کچھ شدھ بدھ ہوئی ہوگی کہ یہ خطابت ہوتی کیا ہے۔ کوئی ہوئی ہے شدھ بدھ کے نہیں؟ یا بدھ بدھ ہی ہوگی ہے؟ شدھ بدھ ہوئی ہے کہ بدھ بدھ ہوگی ہے؟ شدھ بدھ ہوئی ہے۔ تو آپ چاہیں گے تو ہم اس کو مزید کھول دیں گے، لیکن ابھی بہت سے عشق کے کیا موضوع پہاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے زمانے میں ہنگامہ محبت کو دیکھا ہے، ہم نے زمانے میں ہنگامہ محبت کو دیکھا ہے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ واہ 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 واہ، جڑے اجڑے آؤ بولن ہائے حسین وائے حسین، ہم تو ہیں شاہ حسین والے، واہ حسین شاہ حسین، وہ ہیں جو اجڑے ہیں، ہائے حسین مار کے مولا حسین کو، جن کی دنیا میں برباد آخرت کی بھی برباد، وہ ہائے ہائے کرتے پھرے۔ ہم تو اس سید و سادات کے سردار امام حسین ابن علی کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کچھ گیا نہیں، اس لیے کہ مجاہد پلٹ کے آئے تو غازی اور جان دے کے آئے تو شہید، دونوں صورتوں میں کامیابی کا تمغہ وہ سجا کر آتا ہے۔ روئے وہ ماتم وہ کریں کہ جن کا کوئی اجڑ گیا ہو، ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم تو کہتے ہیں واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین واہ حسین۔ ہم نہیں ہائے ہائے والے، تو وہ ہم نے عرض کیا تھا، فی البدیہہ ہی عرض کر دیا تھا، اب شاید بھول گئے ہوں، الفاظ کا آگے پیچھے ہو جائے۔ ہم نے کیا ہے عاشقو، ہم نے زمانے میں، ہم نے قریب سے دیکھا ہے زمانے میں ہنگامہ محبت، یہ اس جیسا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پر یہ نئی تعبیر و تشریح ہے۔ ہم نے قریب سے دیکھا ہے زمانے میں ہنگامہ محبت، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ واہ 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 واہ، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ اللہ بس ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے محبت سکھا دے، جس کی ابتدا بھی کامیابی سے بھری ہوئی ہے اور جس کی انتہا بھی فوز و فلاح سے تعبیر ہے۔ وہ ہے محبت جو انسان کا بیڑا پار کرنے والی ہے، اور یہ جو ہنگامہ محبت ہے دنیا میں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہنگامہ محبت کا راہ رو رہا ہو؟ ہے کوئی؟ کون؟ یہ اچھا، کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ وہ معاذ اور معوذ تھے نا، چھوٹے بچے 7 اور 8 سال کی عمر کے، انہی نے اس معرکے کو سر کیا تھا جب ابو جہل کا سر کاٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کی ہسٹری میں معاذ اور معوذ کے بھی کارنامے موجود ہیں۔ ہاں، کسی کو نہیں نہ ہوا کہ ہوا ہے؟ ہوا نہیں، سچ بتائیں۔ صحیح، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو ہوا لگائیں گے اور آپ کو ڈیپلی پنہاں وادیوں میں لے جا کر
آپ کو ذرا روز روشن کی طرح ان چیزوں کو آپ کے اوپر واضح اور مترشح کریں گے کہ آپ عاش کر اٹھیں گے. کیا واہ 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 واہ. عاش کر اٹھیں گے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اگر آپ شجر سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ کئی کائنات کے سربستہ راز آپ پر منکشف ہوں گے اور آپ کو سعادت دارین نصیب ہوگی. ایک سعادت اس ایک گھر کی نہیں، دونوں گھروں کی آپ کو جو ہے سعادت دارین نصیب ہوگی. چلیں اسی پر فی الوقت اکتفا کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، تو اختتام کے بعد آپ نے سو جانا ہے، یعنی کہ قیلولۃ فرمانا ہے. کیا فرمانا ہے؟ قیلولہ. تو انشاءاللہ نماز ظہر کے متصل بعد ملاقات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا. حماس کے رہنما اسرائیلی یرغمالیوں کو چھڑانے کا دوسرا فیز امت کفر کے سامنے پیش فرمائیں گے انشاءاللہ. چلیں.